ویلکم بیک ناظرین. آج کی اس گفتگو میں ایک اہم سوال جس پہ آپ کی رہنمائی طلب ہے کہ ذکر و اذکار کی صنف عبادت میں درود و اسلام کی کیا اہمیت ہے؟ جی بہت خوب. دیکھیں رسول کریم درود و شریف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اپنے پیارے حبیب کو فرماتا ہے کہ حبیب جعلتو کا ذکر من ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. فمن ذکر کا ذکرنی، فرمایا پیارے جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا. در حقیقت درود و سلام اللہ کی عبادات میں اس کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ذکر، کوئی عبادت، آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، بڑے سے بڑا عمل کر رہے ہیں، آپ اس پر قسم اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبول ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کی کرم نوازی وہ چاہیں قبول کریں چاہے رد کریں، لیکن درود و سلام وہ عمل ہیں. آپ نے ایک مرتبہ کیا، درود شریف پڑھا بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ سندن قسمن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبول، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی درود شریف کو رد نہیں فرماتا. تو عبادات میں اس کی عظمت اور فضیلت تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ہماری دعائیں، ہماری سجدے اور ہماری عبادتیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود و سلام کی برکت ہی سے تو قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. چونکہ قبولیت عبادات کا دار و مدار تو ہے درود شریف پر ہے، تو اس سے بڑی اور عظمت کی کیا بات. بے شک. ٹرانسمیشن کے اختتام میں یہی سوال میرا آپ سے ہے، تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. ہاں جی، بڑا خوبصورت سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں. زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی ادا کرتا ہوں. اسی طرح حج کا حکم دیا ہے لیکن یہ نہیں. لیکن درود و سلام وہ واحد عبادت ہے، وہ عظیم ذکر ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. گویا کہ یہ وہ عظیم ذکر ہے جس میں اللہ بھی اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی اپنی شان کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شانی قدرت کے مطابق اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی اس ذکر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی جب شروع میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور آخر میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شروع کا درود شریف بھی مقبول ہو اور آخر کا درود شریف بھی مقبول ہو اور درمیان کی دعا آپ کی کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے میرا یہی پیغام ہے کہ درود و سلام کی کثرت کیجیے ان مبارک لمحات میں. بے شک. ناظرین، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جہاں علماء حضرات نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو رکھا وہاں پہ اپنے پیارے محبوب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بھی رکھا، اور فرمایا کہ جس نے آپ کو یاد کیا اس نے ہمیں یاد کیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور نیکیاں سمیٹنے اور اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے. تہیہ کریں کہ اس مہینے کے اندر، اس عشرے کے اندر، اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے اپنی غلطیوں کے اوپر نادم ہو کر اللہ سے معافی طلب کرنی ہے اور اپنے پچھلے گناہوں کو ترک کر کے آئندہ آنے والی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو وہی تعلیم و تربیت دینی ہے، دنیاوی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت، اور دینی تعلیم و تربیت میں بھی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور فرمان جو انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول، طریقے اور قواعد و ضوابط بتائے، اس پر نہ صرف ان کی رہنمائی فرمانی ہے بلکہ ان کو خصوصی طور پر تعلیم دینی ہے. دنیاوی تعلیم دنیا کے اندر، اور جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی تعلیم اور اللہ کے قواعد و ضوابط کی تعلیم ہمیں آخرت میں کام آنی ہے. اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہنا ہے. تو کوشش کریں کہ اگر کوئی نیک بات، اچھی بات آپ کو سننے کو ملے، آپ سنیں تو اس پر عمل بھی کریں اور اس کو آگے بھی پھیلائیں، کیونکہ دنیا فانی سے جب ہم نے کوچ کرنا ہے تو یہ چند اعمال یہی ہیں جو ہم نے دنیا میں چھوڑ کر جانے ہیں تو ہمیں آخرت میں کام آنے ہیں. اسی کے ساتھ ماہ مبارک کی آج کی اس ٹرانسمیشن سے دیجیے مجھے اجازت. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.